بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پورس نے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کہا، میں نے آج تک ماں کے ہاتھ کا تھپڑ نہیں کھایا جو مجھے پیدا ہوتے ہی اپنی گود میں کھلانے اور اپنی ممتا کے ارمان پورے کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ 2 برس کے بعد ہی اپنے بھگوان کے پاس چلی گئی۔ زندگی نے مجھے بہت سی ٹھوکریں ماری ہیں لیکن ماں کا ایک تھپڑ نہیں مارا۔ پلیز مما میری یہ حسرت پوری کر دیں، مجھے ایک زور کا تھپڑ ماریں۔ پارس نے کہا، اے بھائی تیری شامت آئی ہے، ماما کا ہاتھ پڑے گا تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ سونیا نے کہا، ماں اپنے بیٹے کی حسرت دشمن بن کر پوری نہیں کرتی، وہ مارتی بھی ہے تو پیار سے، لیکن پورس ایک شرط پر ماروں گی۔ شرط کیا ہے؟ جیسے ہی مارنے کے لیے ہاتھ چلاؤں تم میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ جب ہاتھ پکڑ لوں گا تو حسرت کیسے پوری ہوگی؟ ہو جائے گی بیٹے، تم ہاتھ پکڑنے کی باوجود تھپڑ کھاؤ گے۔ اپنی ماما کے پاس آئے ہو تو مکاری سیکھتے جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، مکاری سمجھتا ہوں مارنے کے لیے ایک ہاتھ بڑھائیں گی لیکن دوسرے ہاتھ ماریں گی۔ سونیا نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر کہا، میں اس ہاتھ سے ماروں گی، دوسرا استعمال نہیں کروں گی، بس تم اس ہاتھ کو پکڑ لو۔ آر یو ریڈی؟ پورس نے یس کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اس کی مٹھی خالی رہ گئی۔ سونیا کا ہاتھ بڑی پھرتی سے اس کی خالی مٹھی کے اوپر آ گیا۔ ایسے وقت وہ آسانی سے تمانچہ مار سکتی تھی لیکن اس نے کہا، تم بہترین فائٹر ہو مگر تمہیں یہ نہیں سکھایا گیا ہوگا کہ ایک ایک پل کی رفتار کا کس طرح حساب رکھتے ہوئے مقابل کی گرفت سے بچا جا سکتا ہے۔ لو پھر پکڑو، بار بار پکڑو، ناکام رہو گے تو سزا کے طور پر تمانچہ کھاؤ گے۔ اس بار پورس نے محتاط ہو کر مکاری سے نظریں ملائیں تاکہ نظریں ملتے ہی ایک پل میں اس کا ہاتھ پکڑ لے، مگر یہ مکاری بھی نہیں چلی۔ سونیا کے ہاتھ کو گرفت میں لینے والی مٹھی پھر خالی رہ گئی۔ پارس نے کہا، پورس فائٹ کے وقت ماما سے نظریں ملانے کی حماقت نہ کرنا، یہ ماما کا بنیادی داؤ ہے۔ اول تو یہ لڑتی نہیں ہیں، ذہانت سے مات دیتی ہیں، اور انہیں لڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو وہ مقابل کی نظروں سے نظریں نہیں ہٹاتی، اس کی آنکھوں سے اس کے ارادوں کو بھانپتی ہیں۔ پورس اس کی باتیں سن رہا تھا اور سونیا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا۔ جب ایک ہاتھ سے پکڑنے میں ناکام ہونے لگا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ سونیا نے اس کے پیٹ میں گھٹنا مارا تھا، وہ پیٹ کی تکلیف سے جھکا تو ایک گال پر زوردار تمانچہ مارا، وہ دوسری طرف گھوم گیا۔ وہ بولی، ہمارے درمیان صرف ایک ہاتھ کا کھیل تھا، میں کھیلتی رہتی، تمہیں تھکا ڈالتی، مگر تم نے دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کی، اس لیے میں نے بھی دوسرا داؤ استعمال کیا۔ بولو کیا حسرت پوری ہو گئی؟ وہ تیزی سے پلٹ کر مسکراتے ہوئے سونیا سے لپٹ کر بولا، ماما آپ کیا چیز ہیں، آج تک آپ کے متعلق سنتا ہی آیا تھا، آج ایک ہی تمانچے میں بہت کچھ سیکھ گیا ہوں۔ سونیا نے اسے الگ کیا، پھر جہاں تمانچہ مارا تھا اس حصے کو چوم کر کہا، میں کہہ چکی ہوں تم اچھے فائٹر ہو مگر گزرتے ہوئے لمحات کی تیز رفتاری کی کاؤنٹنگ نہیں سمجھ پاتے۔ وہ میز کے پاس آ کر انٹرکام کا بٹن دبا کر ذرا انتظار کر کے بولی، مسٹر خلیل ٹائم مشین کے انسٹرکٹر سے کہیں کہ پورس کو وہاں کی مشینیں ہینڈل کرنا سکھائے، یہ ذہین ہے 1-2 روز میں مشینوں کی مار کھاتے کھاتے ایک ایک لمحے اور ایک ایک پل کی کاؤنٹنگ سیکھ لے گا۔ پارس نے مسکراتے ہوئے پورس سے کہا، آ گئی شامت، یا تو ذہانت سے سیکھ لو گے یا ادارے کے ہسپتال میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ میں نے ثانی، علی اور فہمی سے ایسے مرحلوں میں بڑی مار کھائی ہے۔ پورس نے کہا، آرٹس آف ایکشن کتنا ہی جان لیوا ہو میں سیکھوں گا، لیکن ماما ایک گزارش ہے، کیا 1-8 ہفتے بعد میں ٹائم مشینوں کو ہینڈل کرنے جاؤں تو کوئی حرج ہے؟ سوری میں حکم دے چکی ہوں، یہاں میرے حکم کو صرف جناب تبریزی اور آمنہ بیگم بدل سکتے ہیں، تم آمنہ بیگم سے گزارش کرو۔ وہ دونوں سونیا سے رخصت ہو کر آمنہ کے کوارٹر میں آئے، اسے سلام کیا۔ ماں نے دونوں بیٹوں کو گلے لگا کر پیار کیا، پھر کہا، کھانے کا وقت ہو چکا ہے، یہاں سے کھا کر جاؤ۔ پورس نے کہا، ماما میرے تو مار کھانے کا وقت ہو چکا ہے، ماما نے مجھے ٹائم مشینوں کے مرحلے سے گزرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹے، میرے ساتھ لنچ کرو، شام سے ٹائم مشینوں کو ہینڈل کرنے جاؤ۔ کیا یہ کام 1 ہفتے بعد نہیں ہو سکتا؟
تمہاری مما بہت عظیم ہے، میرا بہت احترام کرتی ہے، کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ ثانی فہمی پارس اور علی کے مقابلے میں تمہارے اندر جو کمی رہ گئی ہے پہلے اسے پورا کرو۔ پورس نے سر جھکا لیا۔ آمنہ نے انٹرکام کے ذریعے کھانے کا آرڈر دیا، پھر پورس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میرا بیٹا برسوں کے بعد مجھے ملا ہے، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی، لیکن ابھی نیلما سے انتقام لینے کی اجازت نہیں دوں گی۔ پورس نے چونک کر ماں کو دیکھا، پھر کہا، اوہ میں بھول گیا تھا کہ آپ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اندر کی بہت سی باتیں معلوم کر لیتی ہیں۔ ہم جیسے یوگا جاننے والے آپ کو اپنے دماغ میں محسوس نہیں کر سکتے۔ بیٹے تم ناصرہ کو بہت چاہتے تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن نیلما رہے گی۔ اس کی آتما کو ایک جسم کا سہارا مل چکا ہے، لہذا جلدی نہ کرو، جو کام پہلے کرنے کا ہے اسے کرو۔ آپ جو حکم دیں گی وہی کروں گا، لیکن نیلما کو جتنی ڈھیل دی جائے گی، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے وہ تپسیا کرتی رہے گی اور پہلے کی طرح آتما شکتی حاصل کرتی رہے گی۔ آمنہ نے کہا، ہم سب قدرت کے تابع ہیں، ہم اپنی کوششوں سے تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہیں بدل سکتے۔ قدرت کو منظور ہوگا تو وہ پہلے کی طرح آتما شکتی حاصل کر لے گی، ایسا ہوگا تو ہونے دو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ اطمینان رکھو کہ وقت آنے پر تمہیں جو کرنا ہے وہ کر گزرو گے، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ قدرت کے کارخانے میں اچھے اعمال اچھے نتائج پیدا کرتے ہیں اور برے اعمال برے اور بھیانک نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی بات کو مختصر انداز میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی بھی بات کا، کسی بھی کام کا رد عمل ضروری ہوتا ہے۔ رد عمل اپنی ذات سے اور اپنے آس پاس رہنے والوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا نیلما ناصرہ کے جسم کو چھوڑنا چاہتی تھی، دوسری طرف پونم کی موت کا وقت آ گیا تھا۔ ایک گرودیو بجرنگ بلی تلک دھاری نے پونم کے ماں باپ سے کہا تھا کہ وہ ناصرہ کے جسم سے آتما نکال کر پونم کو ایک نئی زندگی دے گا۔ اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے تھے، یہ خود غرضی تھی کہ کسی کے جسم کی آتما نکال کر ان کی بیٹی پونم کو نئی زندگی دی جائے۔ خود غرضی ایک برا عمل ہے، اس کے برے نتائج سامنے آئے۔ نیلما کو ایک آتما شکتی جاننے والے گرو کی مدد سے ناصرہ کا جسم چھوڑ کر پونم کے جسم میں آنے کا موقع ملا، تو اس چڑیل خصلت نیلما نے سب سے پہلے اس ادھوری آتما شکتی جاننے والے گرو دیو بجرنگ تلک دھاری کو مار ڈالا۔ پونم کے گھر سے بھاگ کر پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنا چہرہ بدل لیا۔ خود غرضی دکھانے والے ماں باپ اور پونم سے شادی کرنے کی خواہش کرنے والا پرکاش صابھی کو پولیس گرفتار کر کے تھانے لے آئی۔ یہاں تک کہ داستان پہلے بیان کی جا چکی ہے، اب آگے پولیس کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ناصرہ کے مردہ جسم کو سڑتے گلتے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ناصرہ 2 سال پہلے مر چکی تھی۔ اس کے گوشت پوست کے جسم کو نیلما کی آتما نے متحرک رکھا تھا۔ اس آتما کے جاتے ہی قدرت کے قانون کے مطابق ناصرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ اگرچہ پولیس والے اس سائنسی ترقی کے دور میں یہ تسلیم کرتے تھے کہ جادو ہزاروں سال سے ہے اور ہر دور میں رہے گا، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جادوگروں کو گرفتار کر کے ان کے جادو کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے۔ ناصرہ کے ڈھانچے کے متعلق یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اسی گرودیو نے اس بیچاری کو جادو سے ڈھانچہ بنایا ہے۔ گرودیو ان کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی نیلما کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پولیس والوں کو ایک شاہراہ پر اس کی لاش ملی تھی جو کسی بھاری ٹرک سے کچلی ہوئی تھی۔ پولیس افسر کے سامنے تھانے میں پونم کی ماں شانتی دیوی، باپ وشواناتھ اور پونم کا عاشق پرکاش بیٹھا ہوا تھا۔ افسر نے ان سے کہا، 2 باتیں عجیب ہیں، ایک تو جس عورت کی لاش کو ہم لا رہے تھے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، اور جو جادوگر ایسا کر رہا تھا وہ بھی سڑک پر مردہ پایا گیا ہے۔ وشواناتھ نے کہا، سر یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ میری بیٹی پونم اچانک کہاں غائب ہو گئی ہے۔ پرکاش نے کہا، میں بیان دے چکا ہوں کہ وہ میرے ساتھ شاپنگ پلازا گئی تھی، پھر نجی استعمال کی چیزیں خریدنے تنہا تیسری منزل پر گئی تھی۔ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ ایسے گئی کہ اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا ہے۔ ہم پولیس والے سراغ لگانا اچھی طرح جانتے ہیں، کیوں مسٹر وشواناتھ؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اس ہونے والے داماد نے کوئی بہت بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے پونم کو کہیں ٹھکانے لگا دیا ہو؟
ہو؟ نو سر، میری بیٹی سے شادی کے بعد یہی میرے کاروبار کا دولت اور جائیداد کا رکھوالا بننے والا تھا۔ میری بیٹی کے گم ہونے سے تو اسے نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ایسی غلطی کیوں کرے گا؟ اس دوران میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ افسر نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں باندرا پولیس اسٹیشن سے انسپیکٹر کشن بول رہا ہوں۔ یہ خبر ہمیں مل چکی ہے کہ آپ 2 مرڈر کیسز میں الجھے ہوئے ہیں۔ میرے علاقے میں پلاسٹک سرجری کے مشہور ماہر کا مرڈر ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کا تعلق بھی آپ کے ان 2 کیسز سے ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا کوئی سراغ ملا ہے؟ یہاں ڈاکٹر کے ایک کمرے میں ایک الماری ہے جس میں زنانہ کپڑے ہیں۔ کسی نے لباس تبدیل کیا ہے اور اپنا لباس وہاں چھوڑ گئی ہے۔ پلیز جسٹ اے منٹ۔ افسر نے شانتی اور وشوا ناتھ سے پوچھا، آپ کی بیٹی کون سا لباس پہن کر گئی تھی؟ پرکاش نے کہا، سر وہ میرے ساتھ یلو کلر کی بنارسی ساڑی پہن کر گئی تھی۔ ساڑی کا آنچل براؤن اور گولڈن کلر کا تھا۔ دوسری طرف سے انسپیکٹر نے کہا، میں آپ کے فون سے سن رہا ہوں، وہ درست کہہ رہا ہے، یہی ساڑی یہاں فرش پر پڑی ہے۔ تھینک یو انسپیکٹر، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ کر پونم کے ماں باپ اور پرکاش سے کہا، میرے ساتھ چلیں، آپ کی بیٹی کا سراغ مل سکتا ہے۔ وہ سب پولیس پارٹی کے ساتھ مختلف گاڑیوں میں پلاسٹک سرجری کے ماہر کے بنگلے میں پہنچے۔ انسپیکٹر انہیں ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک کھلی ہوئی الماری کے پاس ساڑی، بلاؤز اور پیٹی کوٹ پڑا ہوا تھا۔ پرکاش اور پونم کے ماں باپ نے لباس پہچان لیا۔ پونم نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر ان سب کو اس کمرے میں لایا جہاں ڈاکٹر کی لاش تھی۔ اس کے چہرے کو ایک تیز دھار آلے سے بڑی بے دردی کے ساتھ کاٹنے کے بعد اس کے گلے کو کاٹ دیا گیا تھا۔ شانتی دیوی نے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر کہا، یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی قاتل اس ڈاکٹر کو قتل کر کے پونم کو ڈرا دھمکا کے لے گیا ہے۔ انسپیکٹر نے کہا، اور اسے لے جانے سے پہلے اس نے ساڑی سے خون پونچھنے اور اسے لباس تبدیل کرنے کا موقع دیا ہے، یعنی آپ کی بیٹی بڑے آرام سے کسی قاتل کے ساتھ گئی ہے۔ وشوا ناتھ نے کہا، انسپیکٹر ہماری بیٹی تو مہاتما بدھ کو مانتی تھی، کبھی ایک چیونٹی کو بھی نہیں مارتی تھی۔ آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے اس نے یہ بھیانک جرم کرنے کے لیے کسی قاتل کا ساتھ دیا ہے۔ انسپیکٹر نے کہا، ابھی یہ لاش پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے لیے لے جائی جا رہی ہے۔ فنگر پرنٹس کے ماہرین کی رپورٹ 2 گھنٹے کے اندر آ جائے گی۔ ابھی ہم آپ کے گھر چلیں گے۔ پونم کے بیڈ روم کے کئی حصوں کی تصاویر لی جائیں گی۔ آپ فیملی کے ساتھ دیش سے باہر جاتے ہوں گے؟ جی ہاں، جاتا رہتا ہوں۔ پاسپورٹ میں دستخط کے علاوہ انگوٹھے کے نشانات بھی لیے جاتے ہیں۔ آپ ہمیں پونم کا پاسپورٹ دیں گے، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آلہ قتل پر کس کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ تفتیش کرنے والی ٹیم وشوا ناتھ کے بنگلے میں آئی۔ وہاں اپنے طور پر تفتیشی کارروائی میں مصروف رہی۔ پونم کا پاسپورٹ اور اس کے بیڈ روم کی مختلف چیزوں پر سے اس کی انگلیوں کے نشانات فنگر پرنٹس ایکسپرٹ کو بھیج دیے گئے۔ شام تک رپورٹ آ گئی۔ آلہ قتل پر پونم کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اس کے بعد پولیس والے تمام واردات کی بکھری ہوئی کڑیاں جوڑنے لگے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنا چہرہ، اپنی شناخت تبدیل کرنے گئی تھی۔ اس تبدیلی کا کوئی گواہ وہی ایک ڈاکٹر تھا، اس لیے اس نے بڑی بے دردی سے ڈاکٹر کو ہلاک کر دیا اور لباس تبدیل کر کے وہاں سے کہیں چلی گئی۔ اب اسے پہچاننا دشوار ہوگا۔ شانتی دیوی روتے ہوئے بولی، ہم نے اس پکھنڈی گرو دیو کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ وشوا ناتھ نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اس گرو بجرنگ تلک داری نے ہمارے ساتھ چھل کپٹ کیا ہے، ہماری بیٹی کے اندر کسی پریت آتما کو پہنچا دیا ہے۔ وہ پریتنی ہماری پونم سے بھیانک جرم کرا رہی ہے۔ افسر نے کہا، بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک 18 برس کی لڑکی 40 برس کے صحت مند ڈاکٹر کو کیسے قتل کر سکتی ہے، جبکہ اس کی مدد کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا؟ کسی تیسرے کی انگلیوں کے نشانات وہاں نہیں ہیں۔ دوسرے افسر نے کہا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، لیکن قانوناً عدالت میں یہ باتیں تسلیم نہیں کی جائیں گی۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح پونم کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک افسر نے کہا، میں نے پونم کی گمشدگی کی اطلاع ملنے کے بعد ہی ایئرپورٹ، بندرگاہ اور ہائی وے وغیرہ جیسے اہم مقامات کی ناکہ بندی کرا دی ہے، لیکن کوئی اسے کیسے پہچانے گا؟ وہ تو اپنا روپ بدل چکی ہے۔ جسم پر کوئی پیدائشی نشان ہوگا تو اسے بھی پلاسٹک سرجری کے ذریعے مٹا چکی ہوگی۔ اس کی چالاکیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑے گی۔ ایک عمر رسیدہ افسر نے کہا، ہم نے
اپنی سروس میں ایسے مجرموں کو بھی نہیں چھوڑا جو اپنے قدموں کے نشان بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر واقعی وہ ایک پریت آتما ہے تو اس سے بھی کوئی بھول ہوئی ہوگی۔ انسان کے جسم میں آنے کے بعد آتما بھی انسانوں کی طرح کوئی نہ کوئی غلطی کرتی ہے۔ پونم نے یعنی نیلما نے اپنا نام اوما رکھا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر رہی تھی کہ اسے گھیرنے اور پکڑنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام تفتیشی کارروائیاں دیکھ چکی تھی، کئی افسران کی باتیں سن رہی تھی۔ جب عمر رسیدہ افسر نے کہا کہ وہ آتما انسانی جسم میں آ کر بحیثیت انسان ضرور کوئی غلطی کر چکی ہوگی یا آئندہ غلطی کرے گی، تو یہ بات اوما کے دل کو لگی۔ وہ پہلے بھی کئی جسم بدل کر کوئی نہ کوئی غلطی کرتی رہی تھی۔ اسے اب تک صرف یہی خطرہ تھا کہ پونم کی کوئی تصویر کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ہاتھ نہ لگے، ورنہ وہ تصویر کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دماغ تک پہنچے گا۔ ویسے تو وہ سانس روک لیتی ہے، لیکن اتفاقاً کبھی زخمی ہو جائے یا بیمار پڑ جائے تو دماغ میں آنے والے کو روک نہیں سکے گی۔ اس لیے اس نے پونم کی ماں شانتی دیوی کے ذریعے گھر کی دیواروں کی اور البم کی تمام تصویریں ضائع کر دی تھیں۔ پاسپورٹ کی تصویر بھی نہیں رہنے دی۔ انگلیوں کے نشانات سے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس عمر رسیدہ افسر کی بات سن کر خیال آیا کہ اپنی انگلیوں کے نشانات کو مٹا دینا بہتر ہوتا۔ شاید یہ غلطی اس افسر کو اس کے قریب پہنچا دے۔ دوسرے افسران کے دماغوں میں جا کر معلوم ہوا تھا کہ اس عمر رسیدہ افسر کا نام عباس مہدی ہے۔ دماغ نے کہا عباس مہدی کے اندر پہنچ کر معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اس کی کسی غلطی تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ توقع سے زیادہ چلاک ہوگا تو اس پر ترمیمی عمل کر کے اسے اپنے زیر اثر رکھے گی۔ یہ سوچتے اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کے دماغ میں پہنچی، وہ فوراً ہی سانس روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سینئر افسر تھا، اس کے ساتھ دوسرے افسران بھی کھڑے ہو گئے۔ اس نے خلا میں تکتے ہوئے پوچھا کون ہے؟ اب میں سانس نہیں روکوں گا، دماغ میں آتے ہی اپنا تعارف کراؤ۔ ایک افسر نے پوچھا سر کیا بات ہے؟ یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہے۔ اوما نے کہا ہاں جانتی ہوں، اس وقت تمہارے چاروں طرف موت ہے۔ میں کسی بھی سپاہی یا افسر کے دماغ میں گھس کر اس کے ذریعے تمہیں گولیوں سے چھلنی کر سکتی ہوں۔ ایسا کرنے سے پہلے سن لو، میں کلام پاک کا حافظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں 5 وقت عبادت بھی کروں اور اپنے سرکاری فرائض بھی ادا کرتا رہوں۔ لو سنو اور جتنی دور بھاگ سکتی ہو بھاگو۔ عباس مہدی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے لگا۔ وہ تو اس کے منہ سے اللہ کے الفاظ سنتے ہی وہاں سے بھاگی اور دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ وہ ایک فیملی کو ٹریپ کر کے ان کی فیملی ممبر بن کر گوا پہنچی ہوئی تھی اور کرائے کے ایک کاٹیج کے ایک کمرے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس فیملی کے دوسرے ممبران دوسرے کمروں میں تھے۔ وہ سوچنے لگی میں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ عباس مہدی مسلمان ہے اس کے دماغ میں راستہ بنانا چاہا، آخر یہ غلطی ہو ہی گئی، لیکن نادانستہ ہوئی۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تمام مسلمان عبادت گزار اور کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوں۔ مجھے اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے، آئندہ کوئی بھی مسلمان ہو مجھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ پھر وہ سوچنے لگی یہ مسلمان پاکی اور ناپاکی کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں آسمانی کتاب کی باتیں سن کر ناپاک آتما بھاگ جاتی ہے، لیکن میں تو روز غسل کرتی ہوں، مجھے گندگی پسند نہیں ہے، سر سے پاؤں تک صاف ستھری رہتی ہوں اور دھلا ہوا نیا لباس پہنتی ہوں، پھر مجھ سے آسمانی کتاب کے الفاظ برداشت کیوں نہیں ہوتے؟ وہ غور کرنے لگی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پاکیزگی صرف جسم اور لباس کی نہیں ہوتی، اصل پاکیزگی دل کی اور اپنے اعمال کی ہوتی ہے، اور کالے جادو کا عمل نہایت ہی ناپاک ہوا کرتا ہے۔ اس نے یہ طے کیا کہ آئندہ بہت محتاط رہ کر کسی ایسے مولوی کو ٹریپ کرے گی جو اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس نہ روکتا ہو، پھر اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کرے گی کہ اس کے پاک و صاف رہنے میں کیا کمی رہ گئی ہے، یا وہ مقدس آسمانی کتاب کے اثرات کا توڑ کیسے کر سکتی ہے۔ اس کی اصل پریشانی یہ تھی کہ اس کی ٹیلی پیتھی عباس مہدی کے ذریعے ظاہر ہو گئی تھی۔ آئندہ یہ بات چھپنے والی نہیں تھی کہ ایک ایسی لڑکی
جو مرنے والی تھی اس کے جسم میں دوسری آتما سما گئی ہے، اسے پھر ایک نئی زندگی مل گئی ہے اور وہ نئی زندگی حاصل کرنے والی ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہے۔ یہ بات پورس جلال پاشا اور ثنا کو معلوم ہوگی تو وہ سمجھ لیں گے کہ وہی لڑکی نیلما ہے۔ پھر تو پورس اس سے ناصرہ کی موت کا انتقام لینے کے لیے ایک چلاک شکاری کی طرح اسے تلاش کرتا ہوا اس کی شہرک تک پہنچ جائے گا۔ اب اس کی بھلائی اسی میں تھی کہ جلد از جلد کسی سنسان اور ویران علاقے میں پہنچ کر پوری طرح آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے تپسیا شروع کر دے۔ جتنی دیر ہوگی اتنا ہی پولیس اور پورس وغیرہ کا گراؤ اس کے اطراف تنگ ہوتا جائے گا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیگ میں اپنا کچھ ضروری سامان رکھا، پھر دوسرا دروازہ کھول کر کاٹیج سے باہر آ گئی۔ گووا ایک ایسا سمندری ساحلی علاقہ ہے جہاں دنیا بھر کے ٹورسٹ تفریح کے لیے آیا کرتے ہیں۔ گلیوں، سڑکوں اور بازاروں میں بڑی رونق رہتی ہے۔ سمندر کے ساحل پر حسن و شباب کی رونق قابل دید ہوتی ہے۔ کبھی سمندر اور کبھی ساحل پر مختصر لباس میں جل پریاں تھرکتی نظر آتی ہیں۔ اوما اتنی عورتوں اور مردوں میں اپنے لیے ایک نیا شکار ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ یوں گھومتے پھرتے اسے ایک شخص نظر آیا۔ وہ صرف انڈر ویئر پہنے ہوئے تھا، ایسا خوبصورت قادہ اور باڈی بلڈر تھا کہ اس کے کسرتی بدن کو دیکھنے والیاں للچاتی ہوں گی۔ وہ ساحل پر ایک ٹھیلے کے پاس کھڑا ناریل پانی پی رہا تھا۔ اس نے دور سے آتی ہوئی اوما کو دیکھا۔ دور دور تک حسینوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ ان ہزاروں حسیناؤں میں اوما سب سے الگ اور پرکشش لگ رہی تھی۔